السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں سیدہ سینٹر کو اور ڈیلی نیو ڈراؤنی اور دل کو دہلا دینے والی سچی کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ یہ واقعہ میرے دوست سارم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ تو اس کی زندگی تھی جو بچ گئی، ورنہ شاید اس بھیانک رات میں وہ کبھی نہیں بچتا اور نہ یہ کہانی ہم تک پہنچتی۔ ایک بار سارم گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور سارم کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہاں پر لوگ آتے جاتے تھے اور نہ گاڑیوں کا گزر ہوتا، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت، اور بارش بھی اتنی تیز ہو رہی تھی کہ وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ سارم تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ اب بارش کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ سارم بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک پیڑ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں سارم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بارش تو وہ جیسے تیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن برف باری سے کیسے خود کو بچاتا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ سارم بنا کوئی وقت ضائع کیے اس گھر کی طرف چل پڑا اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے سے گھر کے اندر گھس گیا، جو ہر طرف سے ٹوٹا پھوٹا تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن سارم جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ سارم نے سوچا شاید تیز ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر سارم ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا کہ اب کم از کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کمرے میں ایک عجیب خوشبو کا پھیلنا شروع ہوا۔ بارش کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سارم وہی کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ خوشبو اس کی طرف آنے لگی۔ اب سارم کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک اس کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ کافی حیران ہوا۔ اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ وہ ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے یہ اپنا وہم لگ رہا تھا کہ اتنے ویرانے میں بارش کے وقت، جبکہ برف باری بھی ہو رہی ہے، کون گھر سے باہر نکلے گا، اور وہ بھی لڑکی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن 2 منٹ کے بعد اس کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ سارم اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کس کی تھیں۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی۔ باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں سارم نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بڑی پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ سارم نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر آنگن کے بیچوں بیچ تھی، اور وہ کس کی ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ اس کے قدم خود بخود بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے دل میں ڈر نہیں تھا۔ قبر کے پاس پہنچ کر سارم اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس پر نام لکھا ہوا تھا نشا، اور وہ کوئی 1000 سال پہلے مر گئی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ابھی ابھی کھود کر اندر دفنایا گیا ہو۔ لیکن اوپر لکھے ہوئے ان الفاظوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تاریخ اتنی پرانی! اس قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا۔ سارم نے سوچا کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور بیٹھنے سے بہتر ہے اندھیرے میں یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر سارم نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا۔
وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم آ گئے، میں 1000 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سارم نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب اس کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ اس نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک اس کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے کھڑی تھی۔ حیران ہو کر وہ رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی؟ یا پھر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دور رک کر اس نے کہا، سارم، مجھے یقین تھا تم ایک دن واپس آ جاؤ گے۔ سارم نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ سارم کی بات سن کر وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کون ہوں میں؟ سارم نے کچھ شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا، سوری، مجھے پتا نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر سارم نے اچانک پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولی، میں نشا ہوں، یہ قبر میری ہے، میں 1000 سال پہلے مر گئی تھی۔ پھر ایک جن زادی نے کہا تھا کہ 1000 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ سارم نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے پوچھا، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا، 1000 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکتے، تم نکل ہی نہیں سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل بدلنے لگی۔ اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ سارم بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا، وہ جام ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی سارم کو دیکھ رہی تھی۔ سارم نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی بولی، یہ جنات کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ سارم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا تاکہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر سارم ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن اس کمرے میں ایک بڑی بلی بیٹھی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی اس کو کمرے میں دیکھتے ہی اس پر حملہ کرنے لگی۔ سارم نے اس بلی سے بچنے کے لیے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا۔ سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے سارم سے کہا، مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ سارم نے کہا، تم ایک شیطان ہو اور میں انسان ہوں، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جنزادی آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤ گے، انسان بھی نہ رہو گے، بدروح بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب ایک خطرناک عورت بن چکی تھی آگے بڑھی اور سارم پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سارم وہاں سے بھاگا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ شیطان عورت کہہ رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو، میں نے برسوں تمہارا اتنا انتظار کیا، آج تمہیں جانے نہیں دوں گی، تم میرے شوہر بنو گے۔ وہ بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دلہن سارم کے پیچھے کھڑی تھی اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی جگہ بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سارم کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ اس میں ہی بند رہا۔ صبح وہ دلہن سارم کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے اور اس نے سارم سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ رات بھر تم نے سوچ لیا ہوگا، کیا سمجھتے ہو میرے اندر اتنی طاقت ہے؟ 1000 سالوں سے اتنی طاقت آ چکی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، پھر بھی تمہیں موقع دے رہی ہوں کیونکہ تم انسان ہو۔ سارم نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک جن ہو، تم آگ سے بنی ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔
اس دلہن نے غصے سے وہ زیور پھینک دی اور بولی، جب تک تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے اسی تہہ خانے میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو گے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میری شادی انسان سے ہوگی تبھی وہ عامل جنزادی مجھے آزاد کرے گی؟ تو تم اس قبر میں کیسے گئی؟ تمہاری قبر کیسے بنی؟ یہ بات کی بات ہے، پہلے تم مجھ سے شادی کرو تب میں تمہیں بتاؤں گی جب تم میرے شوہر بنو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، میں انسان ہوں، انسان مٹی سے بنا ہوں۔ تم انسان ہو تو کیا ہوا، میری شادی تم سے ہی ہوگی، یہ اس عامل جنزادی نے کہا ہے، اور میں تم سے شادی کر کے رہوں گی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں ہو سکتی، ورنہ اب تک میں تم سے شادی کر چکی ہوتی۔ اس کے بعد وہ اس کو دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سارم کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کھڑی موت تھی اور میرا دوست بھوکا پیاسا 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا، اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عامل تھے، اور اس عامل نے سارم سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو، لیکن آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا۔ تم مسلمان ہو اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک ہندو ہے، اور اس کو تم جلا بھی سکتے ہو، بلکہ اسے جلانا ہی ہے۔ لیکن بابا جی اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ایک عامل تھی اور وہ چاہتی تھی کسی انسان کو اپنے قبضے میں کر کے اس کو اپنا شوہر بنا کر وہ اس دنیا میں رہے۔ وہ قبضہ کرنا چاہتی تھی یہاں پر، اس کو طاقت بھی چاہیے تھی، تو پھر ایک عامل جنزادی نے اسے اس قبر میں ڈال دیا کہ جب تک تم ایک انسان سے شادی نہیں کرو گی یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اس نے اپنا عمل تو پورا کر لیا تھا، لیکن تم یہاں پر آئے اور تم نے یہاں پر آ کر چراغ جلا دیا۔ اس کے بعد وہ اس قبر سے نکل گئی، لیکن تم چونکہ ہمارے مرید ہو اس لیے آیت الکرسی کا ورد کرو اور مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یہاں پر 2 نفل نماز پڑھو، اور پھر یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے وظیفہ کرنا ہے، پھر تمہیں وہ کام کرنا ہے جو ہم نے تم سے کہا ہے۔ سارم نے دیواروں سے تیمم کیا کیونکہ وہاں پر پانی تو تھا ہی نہیں۔ پھر اس نے وہیں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے 100 بار آیت الکرسی پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب مجھے اس مصیبت سے نکال، وہ بھی میری طرح تیری ایک مخلوق ہے، تو اسے اس کے صحیح ٹھکانے تک پہنچا دے۔ سارم یہ سب نیند میں کر رہا تھا۔ جب وہ جاگا تو اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، یعنی جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب بے ہوشی کے عالم میں کیا تھا۔ اس کے مرشد نے آ کر اسے ایک تجویز دی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نشا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے سارم سے اس کا فیصلہ پوچھا تو سارم نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اس نے زیور پہنے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ ہر طرف اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا چراغ کی روشنی نے ہر طرف شادی کا سما کر دیا ہو۔ پھر وہ دونوں قبر کے پاس آئے۔ سارم نے اس کے پاس آنے سے پہلے کہا، یہ بتاؤ انسان سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ میں یہاں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کوئی انسان میرا شوہر بنے اور اس سے ہونے والے بچوں کو میں اپنے پاس رکھ کر ان کو بھی وہ علم سکھاؤں۔ وہ آدھے جن اور آدھے انسان ہوں گے۔ پھر یہاں کی بستی پر میں قبضہ کر کے تمام انسانوں کو اپنے زیر ہدایت، یعنی ان کو اپنا غلام بناتی۔ اسی وجہ سے میں تم سے شادی کر رہی ہوں۔ 1000 سالوں تک میں نے انتظار کیا ہے اور آج تو میرے شوہر بنو گے۔ لیکن یہ بات بتاؤ کہ تم تو ہندو ہو، تو ہم کہاں پر یہ شادی کریں گے؟ ہندو میں کیسے شادی ہوتی ہے؟ وہ آگ کے گرد پھیرا لگاتے ہیں۔ ہاں، ہم اس قبر کے چاروں طرف پھیرا لگائیں گے اور چراغ کو قبر کے اوپر رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے ہی سارم قبر کے پاس آیا اس نے وہ تعویذ قبر کے اندر ڈال دیا، اور تعویذ جیسے ہی قبر کے اندر گیا ہر طرف آگ لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا چیخو پکار مچ گئی ہے۔ بہت ساری عورتیں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، ہر طرف سے سسکیاں اٹھ رہی تھی، اور وہ دلہن جیسے ہی اس کی طرف سارم کی نظر گئی اس کا چہرہ جل رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، تم نے بہت برا کیا،
تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ صارم نے کہا، تم ایک جن زادی ہو، سب سے بڑی بات ایک غیر مسلم ہو، تمہاری شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو سکون دے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور مسلمان ہو کر اس دنیا سے جاتی تو مجھے بھی اچھا لگتا۔ اس نے کہا، میں مسلمان نہیں ہو سکتی، میں نے 1000 سالوں سے یہ عمل کیا تھا تاکہ میں یہاں پر قبضہ کر سکوں، لیکن تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں واپس آؤں گی اور تجھے ختم کروں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل رہا تھا۔ پھر صارم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جب وہ جاگا تو وہاں پر نہ قبر تھی، نہ ہی وہ ویران گھر تھا۔ بارش بھی ختم ہو چکی تھی اور برف باری بھی۔ پھر وہ اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن جب وہ مجھ سے ملا، اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور کہا، اگر وہ اللہ والے میرے پاس نہ آتے اور ان کا تعویذ میرے پاس نہ ہوتا تو شاید میں بچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن کیا یہ سچ ہے کہ ایک جن زادی 1000 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی؟ ایسا ہوتا ہے، یہ جو عمل ہوتا ہے نا سفلی، اس کے لیے انسان 1000 سال بلکہ کئی سال انتظار کرتا ہے۔ جنات بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ سفلی عمل کا مقصد ہے کسی اور کو نقصان پہنچانا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین کریں تو شاید یہ عمل بھی نہ کریں۔ بس میرے دوست کی جان بچ گئی، وہ بھی اس کا پکا یقین تھا، اور اس کے عامل مرشد نے اس کی جان بچا لی تھی۔ اور وہ کہتا ہے، اگر میرے مرشد میرے ساتھ نہ ہوتے تو وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ پھر اس دن کے بعد سے اس نے اس راستے سے جانا چھوڑ دیا، چاہے برف باری ہو، چاہے آندھی آئے۔ وہ آفس کی چھٹی کر لیتا ہے، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر پھر سے وہ اس راستے پر بھٹک گیا تو وہ جن زادی اسے اپنے پاس بلا لے گی، کیونکہ یہ مخلوق کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ اب بھی انتظار کر رہی ہو اس انسان کے آنے کا جو اس کی قبر کے چراغ کو جلائے۔ اگر کوئی انسان بھٹک کر وہاں چلا جاتا ہے تو سنا جاتا ہے اس کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ صارم کے بعد بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ صارم کی زندگی تھی جو بچ گیا، ورنہ جو لوگ اگر وہاں بھٹکتے ہوئے چلے جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ جن زادی انہیں اس گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ یہ تو صارم کی زندگی تھی جو بچ گیا، اور یہ واقعہ آپ تک پہنچا ہے۔